बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया साल नया अंदाज एक्सप्लोर कश्मीर लेके राशिद याकूब खान हाज़िर है। आज हम मुज़फ़्फ़राबाद के मुख्तलिफ सयाती मकामात की सैर के साथ साथ आपको कश्मीरी कल्चर की झलक भी दिखाएंगे। हम मौजूद हैं आज 17 मील इस्लामाबाद में और यहाँ से हम सफ़र करेंगे बजरिया एक्सप्रेस वे मरी के रास्ते हम जाएंगे कवाला और कवाला से मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचेंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ रहना। दूध में दाखिल हो चुके हैं। दिलकश और हसीन वादियाँ देखने वालों की मुंतज़र हैं। मुज़फ़्फ़राबाद के रास्ते बाएं जानब दरिया पर एक लकड़ी का बोसीदा पुल है जो ज़माना कदीम की याद दिलाता है। ये पुल सन 1993 को बना था जब सैलाब आया, आर पार जाने का कोई रास्ता नहीं था, तो गवर्नमेंट ने ये पुल बनाया। सरदार अब्दुल कयूम खान साहब ने इसका इफ्तिताह किया। उसके बाद इसकी तरफ गवर्नमेंट ने कोई नज़र नहीं रखी। ये आस्ता आस्ता बोसीदा होता गया। आता कि एक दफ़ा यहाँ एक हादसा भी हुआ। मोटरसाइकिल सवार यहाँ से जा रहा था, तो अल्लाह की कुदरत ये कि वो खुद तो बच गया लेकिन मोटरसाइकिल दरिया झेलम की नज़र हो गया।
وہ اس ساتھ جو رسے ہیں وہاں اٹک گیا. بار بار ہم نے بھی حکومت سے یہ التجا کرتے رہے کہ اس پل کے متعلق کچھ کریں، لیکن کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. کوہالہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر برسالہ کا تاریخی مقام آتا ہے. مقامی تراشیدہ پتھر، قیمتی لکڑی، ٹین کی چادر سے بنے خوبصورت فن تعمیر کے حامل اس تاریخی ریسٹ ہاؤس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی بہن مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے 26 جولائی 1944 کو کشمیر کے دورے کے بعد سری نگر سے راولپنڈی واپسی پر یہاں قیام کیا تھا. قائد اعظم میموریل ریسٹ ہاؤس میں ایک کمرہ جس میں قائد اعظم کے زیر استعمال اشیاء جن میں اسٹڈی ٹیبل، کرسی اور پلنگ ہیں، محکمہ سیاحت نے ان اشیاء کو محفوظ بنایا ہے. یہ تاریخی ریسٹ ہاؤس کشمیری اور پاکستانی عوام کے لازوال رشتے کی ایک نشانی ہے. جب مظفرآباد شہر کی طرف انسان سفر کرتا ہے تو برسالہ کے مقام پر قائد اعظم ہٹ موجود ہے. یہ وہ تاریخی ہٹ ہے جس کی ایک بڑی تاریخی اہمیت ہے کہ قائد اعظم نے سری نگر سے واپسی پر اس مقام پر قیام کیا تھا اور ان کی ہمشیرہ فاطمہ جناح بھی ان کے ہمراہ تھیں. اور اس ہٹ کی یہاں پر موجودگی اور اس کی جو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں اس کی جو اہمیت ہے وہ مسلمہ اہمیت ہے. اور آج ہم جو کشمیر کے باسی ہیں، ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے اور ہمارے عوام کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ مقامات ہیں خاص طور پر کہ جہاں پر جن سے قائد کی خوشبو ہمیں آتی ہے. اور ان مقامات کی اہمیت کو مزید اجاگر ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اپنی نوجوان نسل کو ان مقامات کے حوالے سے آگاہ کیا جائے تاکہ وہ بھی مستقبل میں آئیں، ان کے دل میں بھی یہ جوش اور جذبہ ہو کہ ہم نے ان تاریخی مقامات کو جانا ہے، دیکھنا ہے، تاکہ اس کی اہمیت سے خطۂ کشمیر کی جو تاریخی ایک اہمیت ہے اور جو سٹرگل ہے اس سے وہ روشناس ہوں اور مستقبل میں بھی وہ اس سے مستفید
نے کوئی سوال جواب کچھ نہیں کیا۔ جگہ کا نام کشمیر ابشار دلائی ہے، یہ مظفرآباد سے ملکہ علاقہ ہے اور کوالے سے تقریباً 20-25 یا 30 منٹ لگتے ہیں یہاں پہ پہنچنے پہ، اور لفٹ کے ذریعے سے آپ کو دریا سے اس طرف آنا پڑتا ہے۔ تو یہ جیسے کہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں سامنے یہ قدرتی آبشار ہے اور تقریباً 10 سال ہو گئے اس کو ہم نے ڈیولپ کیا ہے جگہ کو۔ تو پورے پاکستان سے تقریباً یہاں پہ سیاح آتے ہیں، کراچی سے بھی آتے ہیں، لاہور سے، کوئٹہ سے، KPK سے، ہر جگہ سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ بہترین جگہ ہے، بہترین ماحول یہاں پہ ہم دیتے ہیں لوگوں کو۔ یہاں فیملیز بھی آتی ہیں اور یہاں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ کھانے پینے کی چیزیں، ہوٹل بھی ہے، چپس ہیں، پکوڑے ہیں، اور ریور فش جو دیسی مچھلی ہماری بہت مشہور ہے وہ بھی یہاں پہ ہے۔ یہاں تقریباً جو ہمارا سیزن ہوتا ہے اس میں تو ہزاروں کے حساب سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور خوش ہو کے جاتے ہیں، کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں۔ کی ایک لوکل شخصیت تھے، ایک کمانڈر تھے، ایک رہنما تھے، لیڈر تھے، ان کے نام پہ یہ شہر بسایا گیا۔ اس کو سلطان مظفر خان کے نام پر اسے مظفر آباد کا نام دیا گیا۔ انہوں نے ہی اس شہر کے ابتدائی جو نئے نقش ہیں وہ تراشے، اس کی محلہ بندی کی۔ یہاں ایک ان کے نام سے، سلطان مظفر خان کے نام سے سب سے پہلی جو مسجد ہے سلطانی مسجد کے نام سے قائم ہوئی، اور اس کے بعد سے یہاں محلے بنائے گئے، یہاں گلیاں بنائی گئیں، سڑکیں، جس طرح ایک متمدن قسم کے شہر کا ایک نقشہ ہوتا ہے یا اس کی جو ضروریات ہوتی ہیں، اس کے جو سارے ابتدائی جو اس کے نئے نقش ہیں وہ سلطان مظفر خان صاحب کی اپنی نگرانی میں یہاں تراشے گئے، اور ان کا مزار بھی مظفر آباد میں موجود ہے، یہیں ان کی تدفین بھی ہوئی۔ تو ایک بہت بڑی تاریخی شخصیت تھے۔ تو اس حوالے سے مظفر آباد کی ایک اہمیت تھی کہ یہ یہاں سری نگر اور پنجاب کے درمیان، یا جو خیبر کا علاقہ ہے اس KPK کا علاقہ، یا اس سے بھی آگے پھر اگر آپ دیکھیں تو وسط ایشیائی جو قافلے تھے وہ اسی راستے سے وہ کشمیر تک گئے۔ میر علی ہمدانی کا جو قافلہ ہے وہ بھی گیا، اور جتنے بھی مشاہیر تھے یا اسلام کے علم بردار تھے، مبلغین تھے، علماء تھے، شعراء تھے، وہ پرشین کے تھے، وہ دوسری وسط ایشیائی ریاستوں سے تعلق رکھنے والے تھے، تو ان کا یہی راستہ تھا۔ اس لحاظ سے اس کی بڑی تاریخی اہمیت ہے۔ تاریخی لحاظ سے بہت سے قلعے بھی موجود ہیں کہ جو یہاں کی جو دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف ادوار میں حکمرانوں نے تعمیر کیے، چونکہ وہ اس وقت ڈیفنس کا یہی ایک سٹائل مروج تھا کہ قلعہ بندی کر کے لوگ پوری طرح اپنا دفاع کرتے تھے۔ تو یہ بنائے گئے ایک تاریخی قلعہ جو ہے یہاں ریڈ فورٹ ہے، جو پلیٹ میں موجود ہے، ابھی بھی اس کے آثار ہیں اور سیاحوں کا ایک مرکز ہے، لیکن ابھی اس کو مزید ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح کھم درنگ کے علاقے میں
دریا کے دوسرے جانب کنارے پہ ایک اور قلعہ موجود ہے، تو یہ یہاں کی اس شہر کی تاریخی جو حیثیت ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس سے بھی پیچھے جایا جائے تو اس کے جہانگیری میں اس شہر کا ذکر ملتا ہے، اور دلچسپ حسن اتفاق اس کو میں کہوں گا کہ جہاں جہانگیر نے کشمیر جاتے ہوئے پڑاؤ کیا تو وہ یہ مقام ہے۔ ارتھ کویک میموریل برج جو نلوچی ہے اس کے اوپر، یہ سانحہ 8 اکتوبر 2005 کو جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے نام سے اس کو موسوم کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس کو جائکا نے یہاں پہ بنایا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا دارالحکومت کا یہ واحد پل ہے جو کرب کے ساتھ بنایا گیا، اور ایک بہترین پل ہے جو نلوچی کو سول سیکریٹریٹ کے ساتھ ملاتا ہے۔ اس کے بالکل بیک پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارا سول سیکریٹریٹ ہے، جہاں پرائم منسٹر ہاؤس ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قانون ساز اسمبلی کی عمارت ہے، یہاں پہ ہائی کورٹ ہے، یہاں پہ سپریم کورٹ ہے، یہ عدلیہ کی یہ جو ہیں، اور پھر کیبنٹ کے سارے بلاک جو ہیں وہ سیکریٹریٹ سارے یہیں پہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مظفر آباد جو ہے وہ پاکستان کے جو خوبصورت ترین شہر ہیں جن کو قدرت نے بنایا ہے ان میں سے ایک ہے۔ یہاں پہ سیاحوں کے لیے بے شمار سہولیات حکومت آزاد کشمیر نے دے رکھی ہیں، ٹورسٹ پولیس کا قیام عمل میں لایا گیا، اور انہوں نے یہاں پہ جو فارنرز تھے ان کے داخلے کے اوپر پابندی ختم کی ہے، اور فارنرز اب آرام سے یہاں آ رہے ہیں، اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اس کا تقابلی جائزہ لیں تو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ان کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اور یہاں پہ فارنرز بڑے آرام کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، امن کو دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی ٹیررسٹ جو ہندوستان الزام لگاتا ہے اس طرح کوئی عزت نہیں ہے، یہاں پہ سیاحوں کو عزت دی جاتی ہے۔